اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں فارسی زبان کے آموزش کے درس کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارا پہلے درس کا یہ تیسرا حصہ ہے اور جن کلاسز کو ہم نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کے تہیہ کیا ہے، اور آپ سے کو درخواست ہے کہ اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ فارسی زبان کے حروف کو جب ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کے ہم لکھتے ہیں تو اس میں ایک حرف کا اپنا جو شیپ ہے وہ بالکل ہاف سے بھی کم رہ جاتا ہے اور دوسرا حرف اپنے پورے وجود کے ساتھ وہاں ہوتا ہے۔ یہ اس کی نوشتاری شکل ہے، اور جب ہم اس کو 2 حرف کے بجائے 3 حرف کے ساتھ بھی جوڑ کے لکھنا چاہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ فارسی حروف میں دائیں اور بائیں دونوں طرف سے ایک دوسرے حرف سے جڑ جانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ن و ن نن، ی و ی ی، ن و ی نی، ی و ن ین، ن و م نم، ی و ت یت، ی و س یس، ی و م یم۔ وہ حرف ایک دوسرے حرف سے جب جڑ جاتا ہے تو اس کی پورے ایک لفظ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو فارسی زبان میں لفظ کو عام طور پر کلمے یا واژے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملاتے ہیں تو اس میں بہرحال ایک پہلا حرف متحرک ہوتا ہے، دوسرا ساکن ہوتا ہے عام طور پر، مگر یہ کہ جب ہم 3 حرف کے ایک لفظ کو بناتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں 2 حرف جو ہے وہ اپنے پوری اصلی شکل کے ساتھ اس میں نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اپنے ضروری اجزاء کے ساتھ یعنی اپنے نقطوں وغیرہ کے ساتھ وہاں پایا جاتا ہے، پھر تیسرا حرف جو ہوتا ہے وہ اپنی کامل شکل کے ساتھ وہاں موجود رہتا ہے، جس کے لیے میں مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ مثلا اگر ہم سین اور میم اور تے تینوں حروف کو ملا کے اگر ہم لکھتے ہیں سین پلس میم پلس تے، تو اس میں سین اور میم کا جو وجود ہے، جس کی شکل ہے وہ بہت مختصر رہتی ہے، مگر تے اپنے پورے وجود کے ساتھ وہاں لکھا جاتا ہے، اور جب ان کو ہم ملا دیتے ہیں تو پھر ایک لفظ بنتا ہے جسے ہم سمت بھی کہہ سکتے ہیں اور سمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ یہ فارسی زبان میں دونوں الفاظ ہیں اور دونوں الفاظ کے اپنے الگ الگ معنی ہیں۔ سمت کہ جو ہمارے ہندوستانی زبان میں سمت پروناؤنس ہوتا ہے، ادائیگی ہوتی ہے اس کی، جو بہرحال بہت زیادہ درست نہیں ہے، اس کے معنی ڈائریکشن کے ہیں، ایک خاص گویا ایک سمت کے ہیں، اور اسی املے کے ساتھ اسی لفظ کا فارسی زبان میں ایک اور معنی بھی ہے جو ضمناً میں عرض کیے دیتا ہوں، وہ اسی املے کے ساتھ یعنی سین میم تے جب ملا کے لکھا جائے تو اسی کو سمت بھی پڑھا جاتا ہے، جس کو اردو زبان میں منصب کہتے ہیں یا اسے پوسٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ سمت، 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 سمت۔ یہ صلاحیت فارسی زبان کے حروف میں اس طریقے سے ہے کہ ہم اس کو بڑھاتے چلے جا سکتے ہیں، یعنی 2 حرف کے بجائے 2 حرفی لفظ کے بجائے 6 حرفی لفظ ہو سکتا ہے، 4 حرفی لفظ ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اسے حسب ضرورت بڑھاتے جا سکتے ہیں۔ میں اس کے آگے کی اور مثالیں بقیہ درس میں دوں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ باقی درس بھی سماعت فرمائیے۔